امام بخاری اثبات عذاب القبر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں پر سے گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا، تو فرمایا ان دونوں شخصوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اب عام آدمی قبروں پر سے گزرتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، ان کی نظر کہ وہ قبروں پر سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اندر کس حال میں ہے، تو فرمایا ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی دشوار بات میں عذاب نہیں ہو رہا۔ ان میں سے ایک تو پیشاب سے نہ بچتا تھا، روایات میں آتا ہے وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتا تھا تو اس کی چھینٹیں جو ہیں وہ اس کے کپڑوں کے اوپر لگتی تھیں، یعنی خیال نہیں کرتا تھا، تو ان میں سے ایک پیشاب سے نہ بچتا تھا۔ دوسرا چغلی کیا کرتا تھا، ادھر سے سن لیا تو شکایت کی دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو۔ یہ بزرگوں کا قانون کیا ہے کہ بہت زیادہ دل کرتا ہے چغلی کا تو اللہ کے آگے کر لیں، شکایت لگانی ہے نا تو سب سے بڑے بادشاہ کو لگاؤ نا، ادھر اور لوگوں کو کیا کرتے ہو؟ سب سے بڑے پاورفل بندے کو، سب سے زیادہ بندہ میرے خاص منہ سے نکل گیا، جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، عظیم ہے، عظیم الشان ہے، اس کے آگے چغلی کیوں نہیں کرتے؟ یہ لوگ کیا کر لیں گے، آپ اس کے آگے کیا چغلی کرتے ہیں؟ اب نبی علیہ السلام کو یہ بھی پتا ہے کہ قبر کے اندر کس حال میں ہے، یہ بھی پتا ہے کہ یہ حال کس وجہ سے اس پر آیا۔ وجہ کیا تھی؟ ایک کا کہا پیشاب سے نہ بچتا تھا، دوسرے کا کہا چغلی کیا کرتا تھا۔ اب رحمت للعالمین ہے، عذاب ان پہ برداشت نہیں ہوتا، پھر ایک تر شاخ کو لے کر اس کو آدھا آدھا چیرا، پھر ہر قبر پر ایک کو گاڑ دیا، ایک شاخ کو ایک قبر پہ، دوسری شاخ کو دوسری قبر پر۔ فرمایا جب تک یہ ٹکڑے خشک نہ ہوں گے ان دونوں شخصوں سے عذاب میں کمی کی جاوے گی۔ اسی لیے ہمارے ہاں یہ قبروں کو اوپر سے کچا رکھتے ہیں، اور اکثر کوئی چھوٹے پودے سے لگا دیتے ہیں تو وہ پودا رہے گا، بارش تو آسمان سے ویسی بھی برستی ہے تو سبز رہے گا۔ اب اس کے پیچھے کیا بات ہے، کیا راز ہے؟ یہ لگائے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، اس کی حمد بیان کرتی ہے۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر یہ کہ آپ اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، آپ کو شعور نہیں ہے، تو کیونکہ زندہ ہے، جاندار ہے، تو جب تک اس میں جان ہے وہ ذکر کرے گا، اس ذکر کا فائدہ نیچے اس کو ہوگا۔ اس لیے یہ قبور کے اوپر اور یہ جو پھول وغیرہ جا کر ڈالتے ہیں اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ جب تک وہ خشک نہیں ہوں گی تب تک ذکر ہوگا، اور ذکر سے اس کو سکون اور اطمینان ملے گا۔ اس کی اثر کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 صفحہ 611، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 141، سنن نبی داؤد میں رقم حدیث 20 اور 21، سنن النسائی جلد نمبر 1 صفحہ 7، سنن الکبریٰ امام بیہقی جلد نمبر 1 صفحہ 104، صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 55، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ 377، مسند ابی عوانہ جلد نمبر 1 صفحہ 196، صحیح ابن حبان جلد نمبر 6 صفحہ 52۔ کثرت سے محدثین نے اس کو بیان کیا۔